البتہ مودی کے اس خط سے پہلے ایک اور کام ہوا. ہمارے آرمی چیف صاحب نے، جنرل صاحب نے ایک ایسا بیان دیا جو سب کی حیرت کا باعث بنا. اور چونکہ چیف صاحب کا بیان تھا، حیرت سے آگے کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، چونکہ سب کو پتہ تھا حیرت کی حد تک تو ٹھیک ہے، حیرت سے آگے اگر کچھ کہا تو پھر مسئلہ بن سکتا ہے. اور یہ احتیاط سب کو کرنی چاہیے، حیرت سے آگے نہ جائیں ورنہ حیران ہونے کا بھی مسئلہ موقع نہیں ملے گا. انہوں نے بیان یہ دیا ہے، یعنی مودی کے خط سے پہلے مودی نے گویا جواباً یہ جواب دیا ہے. جنرل صاحب نے ایک تقریب میں یہ فرمایا ہے کہ ہم نے غور کیا ہے، فکر کی ہے، اور غور و فکر کرنے کے بعد خطے کے اندر پاکستان ہندوستان میں سلامتی کے لیے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمیں پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا چاہیے. یعنی پاکستان کے اندرونی مسائل کو ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے تاکہ ہم باہر کی دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کر سکیں. یہ بات سابقہ وزیر اعظم نے کی تھی، نواز شریف صاحب نے، لیکن انہیں کافی اس بات کرنے کا خمیازہ بھگتنا پڑا. لیکن اب آرمی چیف صاحب نے یہ بات کی ہے. ڈان لیکس کے حوالے سے ایک خبر مشہور ہوا تھا، ایک سکینڈل، وہ یہی تھی بات کہ یہ بات وزیر اعظم نے کی تھی کہ ہمیں اپنے گھر کو ٹھیک کرنا چاہیے. اب آرمی کے جو یعنی پاکستان کی سب سے مقتدر شخصیت، انہوں نے یہ بیان دیا کہ ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے. یہ بہت معنی خیز بات ہے اور بہت اہم بات ہے، بہت بنیادی بات ہے جو چیف صاحب نے کی ہے. میں اس کو عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. ابھی ہمارے چیف صاحب نے جو بیان دیا ہے یہ بہت بنیادی نقطہ ہے کہ ہمیں اپنے گھر کو ٹھیک کرنا چاہیے. کاش ضیاء الحق کی جگہ پر جنرل قمر باجوہ اس وقت جرنیل ہوتے فوج کے، جب افغانستان میں یہ گھر خراب کرنے جب جا رہے تھے، اس وقت اگر یہ چیف ہوتے تو یقیناً، اور ان کی یہ سوچ ہوتی تو یقیناً یہ قدم نہ اٹھانے دیتے ان کو کہ گھر کو کیوں آگ لگاتے ہو، اپنے گھر میں کیوں دوسروں کی لڑائی لا کر اور اپنے ملک کے بچوں کو، مسلمانوں کو دہشت گرد کیوں بناتے ہو، کیوں ان کو قاتل بناتے ہو، کیوں ان کے خون ان کے منہ میں لگاتے ہو. آپ یہ خرابی کی گئی پہلے پاکستان میں اور موقع دیا گیا، عربوں کو لا کر پشاور بٹھایا گیا، وزیرستان بٹھایا گیا، افغانستان میں اسٹریٹجک ڈیپتھ کی پالیسی بنا کر جنگ، امریکہ کی جنگ جو روس کے خلاف تھی وہ پاکستان کے سر پر لڑی گئی. اور اس وقت سے پاکستان کے اندر جو گند پھیلا، جو دہشت گردی آئی، جو کلیشنکوف کلچر آیا، جو فرقہ واریت آئی، وہ نہیں کوئی صاف کر سکا، دھو نہیں سکا. اور یہی ممالک امریکہ، یورپ اور عرب جنہوں نے پاکستان کو آلودہ کیا پہلے اسی دہشت گردی اور فرقہ واریت کے لعنت سے، یہی بعد میں پاکستان پہ دباؤ ڈالنے لگے کہ پاکستان کو کہنے لگے اب ختم کرو ملک سے دہشت گردی، ملک سے شدت پسندی ختم کرو، ملک سے یہ اسلحہ ختم کرو، ملک میں یہ ختم کرو، یہ ختم کرو. ہمارے سابقہ وزیر خارجہ خواجہ آصف صاحب جو بھی موجود ہیں، ظاہراً جیل میں ہیں، انہوں نے جب وزیر خارجہ تھے تو انہوں نے امریکی بیان کے جواب میں کہا تھا، یہ اندر ریکارڈ باتیں ہیں، کہ جس چیز کو ختم کرنے کا ہمیں کہتے ہو یہ تم نے کی ہیں، تم ختم کرو. یہ خواجہ آصف جب وزیر خارجہ تھے ان کی بیان تھا، بے حیثیت وزیر خارجہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو تم نے کیا ہے. ہمارے وزیر اعظم صاحب باہر کے دوروں میں جا کر متعدد دفعہ یہ بیان دے چکے ہیں کہ پاکستان میں یہ غلطی کی ہے، ہوئی ہے یہ غلطی، ہم بھی شامل تھے، دوسروں نے کروائی ہے. اب دوسروں کا وہ ادب سے نام نہیں لیتے، مروت ہے ان میں زیادہ، اپوزیشن جو والا لہجہ سعودی عرب کے بارے میں استعمال نہیں کرتے، امریکہ کے بارے میں استعمال نہیں کرتے، ورنہ جس زبان سے مولانا کو خطاب کرتے ہیں اور نواز شریف کو اور فلاں شریف کو اور زرداری کو، اسی زبان میں اگر یہ ان کو بھی خطاب کریں تو جچتا ہے زیادہ، جنہوں نے پاکستان کو تباہ کیا ہے. باہر کیف پاکستان کا اندرونی ماحول انہوں نے تباہ کیا ہے، امن پاکستان میں ختم ہوا ہے، مسلح گروپ بنے ہیں، دہشت گردی شروع ہوئی ہے، سب کچھ ہوا. اور پھر پاکستان پر دباؤ بھی رہا
اور پاکستان کو پریشر میں رکھ کر پرویز مشرف کے زمانے میں پھر پاکستان سے استفادہ کیا گیا اسی افغانستان کے اندر، اور پھر پاکستان کو ہی کہا گیا کہ ڈو مور، اور دو. اب ہمارے جو چیف صاحب نے بیان دیا کہ ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے، یہ ایک کاش بہت پہلے سے یہ کام شروع ہو گیا ہوتا، ایک اسٹریٹجی کے طور پر، ایک پالیسی کے طور پر، کہ گھر کا صفایا کرنا ہے، گھر میں ساری گندگی ختم کرنی ہے. اور اس بابت مطمئن رہیں ہمارے آرمی چیف کہ پوری قوم ان کے ساتھ ہے اگر واقعاً سنجیدہ ہے گھر کا صفایا کرنے میں. ساری قوم یہی چاہتی ہے صفایا ہو اور واقعاً صفایا ہو. کوئی ایسا تکفیری تفکر ختم کرو، شدت پسندی ختم کرو، تعصب ختم کرو، فرقہ واریت ختم کرو، مسلحانہ ہر قدم یہیں پر روک دو، اور جو اس کے مرتکبین ہیں ان کو سزا دو، ان کو اس کی جرم کی سزا دو، جس محکمے میں ہوں ان کو پکڑ کے سزا دو اور ختم کرو. یہی پاکستان کی نجات ہے، اسی میں پاکستان درست ہے. لیکن نہ بیرونی دباؤ پر، اپنی مصلحت، اپنے ملک کی مصلحت میں، اپنی قوم کی مصلحت میں، اپنے پاکستان کے استحکام کے لیے یہ کام کیا جائے، نہ کہ انڈیا یا عربوں کے لیے یا امریکہ کے لیے کیا جائے. خود اپنے ملک کی خاطر یہ کام کیا جائے، گھر کی اصلاح کی جائے. چونکہ جب ہم خود اپنے گھر کے اندر مشکلات کو، ملک کے اندر مشکلات کو خود تشخیص دے کر اور انہیں برطرف کریں گے تو ہمدردی کے ساتھ یہ کام کریں گے. باہر والے ہم سے کروائیں گے، بے دردی کے ساتھ کروائیں گے. باہر والے ہم سے ان کاموں کو انجام دلوائیں گے جو نہیں کرنے چاہیے، جو ہمارے ملک کو مزید کھوکھلا کریں گے، جو بنیاد مزید کھوکھلی کریں گے اور امنیت کو مزید خطرے میں ڈالیں گے. اگر انہوں نے لسٹ دی، ہمیں گھر ٹھیک کرنے کی لسٹ انہوں نے دی، نقشہ انہوں نے دیا کہ یہ آپ کا گھر ہے، اس گھر کے اندر یہ چیز تبدیلیاں لاؤ، تو وہ یقیناً غلط نقشہ بنا کے دیں گے، غلط ڈیزائن ہمیں دیں گے اصلاح کا. یہ ہم نے خود کرنا ہے. قومی نمائندے، سیاسی نمائندے، عسکری نمائندے، ان سب کو بٹھا کر، بلکہ ظاہر ہے جو کام عوام کی سطح پر ہوتا ہے نا تو ریفرینڈم بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی ہماری یہ تجویز ہے کہ چیف صاحب اس اندرونی گھر کی اصلاح کا ایک نظام بنائیں مشاورین کے ساتھ، اس کے اوپر ریسرچ ہو، اس کے اوپر تحقیق ہو، اس کے اثرات کا جائزہ لے کر ایک جامع اصلاح کی پالیسی بنا کے اس کو قوم کے سامنے ریفرینڈم کے لیے رکھ لیں. قوم پوری اس کو تائید کرے، پھر قوم کی پشتیبانی سے، مدد سے ہر وہ کام کریں جو پاکستان کے مستقبل کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے. یہ قدم اٹھانا چاہیے. اور ورنہ دوسرے ادارے اگر انہوں نے ہم سے یہ سب کچھ کروایا تو وہ یقیناً پاکستان کو مزید مشکلات کا شکار کر دیں گے.